السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ماشاء اللہ. آیات محکمات هن أم الكتاب. ماشاء اللہ. آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ماشاء اللہ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله سبحان اللہ. وما يعلم تأويله إلا الله. ماشاء اللہ. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ماشاء اللہ. يقولون آمنا به كل من عند ربنا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وما يذكر إلا أولو الألباب. ماشاء اللہ. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة خالق لا نظير له ماشاء اللہ. واحد
له الصلاة والسلام على بشير النذير الدر المنير الذي سمي في السماء بأحمد والأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إمام المزفر فاتح الخيبر أهد والخندق أبو شبير والشبار قاسم توبة والسقر أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ پھر بھی خاندان تطہیر پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین زوکار موالین حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی خدا آپ کی عبادات کو دعاؤں کو مناجات کو قبول فرمائے زحمت کرے اس کا آواز کم کرتے بس میں کوشش کروں کہ پہنچے ڈسٹرب نہ کرے ایک صلوات سارے پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 3 سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7 کی کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے ساتھ نبی اعظم خاتم الانبیاء کی ایک معروف حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس کو ایک دو نہیں متعدد اہل سنت علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ماشاءاللہ ابتدائی کلام میں قرآن کی آیت پڑھ کر
اور نبی یہ دو جہان کی حدیث پڑھ کر ماشاءاللہ زمانے کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بس زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ جعفریہ امامیہ کسی کے اوہام و وسوسوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مذہب ہے جس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان۔ بس اس لیے آپ تمام سے التماس کروں گا ابتدا میں کوئی بھی روایت ہو، کوئی بھی آپ کے منہ سے بات نکلے تو آپ کے پاس سند یا قرآن کی ہونی چاہیے یا مصطفیٰ نبی کے فرمان کی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر کیوں آپ کا معیار اتنا بلند ہے؟ اگر آپ اپنے معیار سے نیچے آ جائیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ کیا آپ وہ ہیں کہ جو مطلوب اہل بیت ہے، جو مطلوب قرآن ہے، جو مطلوب رسول اللہ ہے، جو خالق آل محمد کا مطلوب ہے، کیا آپ وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے کیونکہ تمام افراد انشاءاللہ حالت روزہ میں ہیں اور اتنی عظیم عبادت کر رہے ہیں، اور وہیں پہ ایک اتنی بڑی عبادت کہ جس کو کائنات کے نبی نے کہا ہے ذکر علی جن عبادہ، جو مرضی سنتے رہے، سید اپنے معیار پہ پڑھ کے چلا جائے گا۔ ذکر علی جن عبادہ، یہ نہیں کہا علی کی جوانی کا ذکر کرو عبادت، یہ نہیں کہا علی کا بچپن یاد کرو عبادت، نہیں کہا علی کی جنگ یاد کرو عبادت، نہیں کہا علی کی سخاوت یاد کرو عبادت، نہیں کہا علی کی عبادت یاد کرو یہ عبادت، یہ نہیں کہا رات کو جاگ جاگ کر اپنے کاندھوں پہ فقیروں کے لیے سامان لے کے جانے کا ذکر کرو عبادت، بلکہ کلی طور پہ فرمایا ذکر علی جن عبادہ، یعنی تم علی کی زندگی کا کوئی بھی ورق اٹھاؤ عبادت ہی عبادت۔ میرے آقا کی زندگی کا کوئی بھی فرق الٹو عبادت ہی عبادت ہے۔ اذان محترم، آیت آپ کی اذان عالیہ میں انشاءاللہ محفوظ ہو گئی ہوگی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ اس قرآن کی کوئی بھی تعویل نہیں جانتا، اس قرآن کی کوئی بھی تعویل نہیں جانتا، اس لیے زمانہ تردد میں نہ پڑے، کوشش نہ کرے۔ وہ جو ہے بہت ہی فکری گفتگو آپ کے اذان عالیہ میں نقش کرنا چاہ رہا ہوں، بشرطے کہ آپ کے اذہان متوجہ ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ زمانہ تردد میں نہ پڑے، قرآن نے خود بالکل بین کر دیا، کوئی نہیں جانتا، کون؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور اگر یہیں پہ آیت رک جاتی تو ہم اگلی بات نہ کرتے، لیکن آیت رکی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ایک اللہ جانتا ہے، ایک وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں جملہ بدل رہا ہوں، ایک اللہ سمجھتا ہے اور ایک وہ جانتے ہیں جو علم میں ہے۔ فی العلم آیا، راسخون فی العلم، علم میں راسخ ہے، عام بندہ نہیں جانتا۔ اور کس چیز کا علم ہے؟ میں ایک بات کو کھولنے کی کوشش کروں گا جتنا وقت ہوا میرے سینے نے طاقت اور میرے ساتھ ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن کا علم، کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم۔ آپ میں سے، ہم سب میں سے اگر کوئی بندہ ایک علم سیکھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹریٹ کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، ڈاکٹریٹ کرتا ہے میڈیکل میں، اور وہ اس کا سبجیکٹ وہی ہے، وہ میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے،
توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ. ایک بندہ انجینئر بنتا ہے, ایک بندہ انجینئر بن رہا ہے, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک عالم دین بن رہا ہے, کچھ بھی بن رہا ہے, لیکن یاد رہے جس وقت وہ ڈاکٹر بن رہا ہے بس ڈاکٹر ہی ہے, کوئی اور علم. اگر آپ ایک ایسے ڈاکٹر سے کہ جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے اور آپ اس کے پاس جائیں کا حضرت ماشاء اللہ آپ کی بڑے چرچے سنے, آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, آئیے بلڈنگ بنا رہے ہیں ذرا مشورہ دے دیجئے, تو کہیں گے جناب ہمیں اس سے دوری رکھیے, ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو آئیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, شفا تو اللہ نے دینی ہے. اور جو ہے آپ کی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تمہید اس کی بات رہا ہوں, وہ جو کچھ میں جانتا ہوں میں وہی کچھ کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. معلوم ہوا جو ایک وقت میں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر یہ انجینئر نہیں ہو سکتا, جو ایک وقت میں قانون دان ہے وہ قانون دان ہوگا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں انسان ہوں, میری کیپیسٹی اتنی ہے کہ میں ایک وقت میں ایک ہی علم سیکھ سکتا ہوں. آئے ہر علم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اب قرآن کو کھولے اور قرآن سے پوچھے قرآن تیرا سبجیکٹ کیا ہے, توجہ کیجیے گا, قرآن تیرا سبجیکٹ کیا ہے, کن کن علوم پہ تو بات کرتا ہے. قسم خدا دنیا کے اگر ان ملاؤں کو دیکھتے رہتے, قرآن اگر خود نہ بول دیتا تو کبھی پتہ نہ چلتا کہ قرآن میں کس کس چیز کا علم موجود ہے. خدا خود قرآن میں بولا کیا, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی ایسا خشک نہیں, کوئی ایسا تر نہیں جو اس کتاب مبین میں نہ ہو. کوئی ایسا خشک نہیں, جو ہے کوئی ایسا تر نہیں جس کو اس کتاب مبین میں نہ ہو. معلوم ہو ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. آپ کیا فرمایا, اب آئے آیت کی طرف, اس کی تعبیر جانتا ہے, الا اللہ والراسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہے, اس لیے زمانے کا جو علم جانتا ہے اس سے جب پوچھا جائے تو وہ ایک ہی علم کا جواب دیتا ہے, لیکن جو قرآن کا عالم ہوتا ہے پھر وہ برسرے ممبر بیٹھ کے کہتا ہے سلونی سلونی. یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ روزے کا کافی اثر ہے آپ پر, خدا سلامت رکھے, روزہ صحت کے لیے اچھا ہے. آج تو ڈاکٹر نے بھی ثابت کر دیا, سائنس نے بھی ثابت کر دیا, لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی اس کے فوائد بتا کے گئے. اور یہیں پہ جملہ روک کے کہہ دوں, عام دنوں میں آپ کا سانس لینا تسبیح شمار نہیں ہوتا, لیکن یہ رمضان ہے, آپ سانس لے رہے ہیں تسبیح ہے. آپ دنوں میں سو گئے, فارغ وقت گزر گیا, اس کا اس وقت میں اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن یہ برکت ہے رمضان کی. آپ سو رہے ہیں, عبادت ہی عبادت ہے, ہر سانس عبادت ہے. تو اتنی عبادت کے ساتھ ذکر علی ہو رہا ہے, کوشش کیجئے تھوڑی سی حرکت بھی کیجئے. باواز بلند صلوات پڑھ لیں. تو جو ہے آپ کی جو علم میں راسخ ہیں وہ اس کی تعبیر جانتے ہیں. عام بندہ علم حاصل کرے گا, کتنا حاصل کرے گا؟ مثال دیتے ہیں, ایک دن میں ایک بندہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ 1 لیٹر, 2 لیٹر, 3 لیٹر. کتنا پیے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4 پیے گا, اور اگر پھر اوپر چلا گیا تو پھر انشاءاللہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑ جائے گا. کیوں؟ اس انسان کے اندر اتنی ہی ٹھیک ہے, اس کے اندر پانی اتنا ہی آ سکتا ہے. اور کیا کہیں گے آپ, جملہ کیا کہیں گے, کیا فلاں حضرت پانی میں ہے یا پانی ان میں ہے؟ کیا کہیں گے, پانی ان میں ہے. اور اگر کوئی بندہ سمندر میں چھلانگ لگا جائے پھر کیا کہیں گے, وہ پانی میں ہے. اب کوئی بتائے سمندر کا پانی کتنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے لیٹر ہے؟ کوئی انتہا نہیں ہے. تو جو علم حاصل کرتا ہے اس میں علم ہوتا ہے. جو دنیا سے کسب کرتا ہے اور جس کو اللہ علم دیتا ہے وہ علم میں ہوتا ہے.
علم میں ہوتا ہے. علی. اور کسی نے آیا دعویٰ کیا ہے، آئے دعویٰ کسی ہستی نے کیا تو میرے پانچویں امام محمد باقر امام سے پوچھا گیا آقا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ کب پہلا راسخون فی العلم رسول اللہ ہے. پہلے راسخون فی العلم رسول اللہ ہے جو علم میں راسخ ہے. قرآن اور اگر آپ نے انشاءاللہ مطالعہ کیا تو قرآن کا ایک نام علم بھی ہے. قرآن کا ایک نام علم بھی ہے. قرآن کا علم اس لیے کہا کہ علم میں راسخ ہے. اور پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو فرمایا نحن راسخون فی العلم، ہم اہل بیت ہیں راسخون فی العلم. ہم اہل بیت رسول ہیں راسخون فی العلم. بے شک جی بے شک. پہلے جو راسخون فی العلم ہے وہ رسول اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ جو علم میں راسخ ہے. تو کتنا علم ہے؟ آئیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. فرمایا اے رسول ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. واہ 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 واہ. آپ کی پریشانی بنتی ہے. آیت بڑی مختصر سی ہے لیکن اگر اس کے باطن معنی دیکھے جائیں تو پھر کبھی میرا مصطفیٰ زندگی میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس لیے مصطفیٰ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. اب کروڑوں سوال ہو بدلے میں مصطفیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جانتا. ارے جو اتنے اربوں کھربوں سوالوں کے جوابوں میں نہیں کہہ سکتا اور جو ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکے وہ میرے نبی کے برابر کیسے؟ کیسے برابر ہے؟ جو ہے آیات و روایات اور حدیث کے سائے میں سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. کیا فرمایا ہم نے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے. کیا پتا چلا کہ اب میرا نبی کسی کے سوال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا. ہر سوال کا جواب. لیکن آئیں در رسول اللہ پہ دستک دیتے یا رسول اللہ آپ راسخون فی العلم ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آقا کو ایسا دروازہ بتاتے جائیں کہ جس پہ آپ کی امت سر رکھے. توجہ ہے آپ کی؟ کہے آقا دنیا سے جا رہے ہیں کوئی ایسا دروازہ بتاتے جائیں، کوئی ایسا در بتاتے جائیں کہ جہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی امتی حاضر ہو سکے. کہاں ہاں کیوں نہیں، اتنا بڑا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اچھا آپ دیکھیں ایک یوٹیلٹی سٹور کے اندر آپ چلے جائیں یا کسی سٹور، ایک سٹور کے اوپر، ایک سٹور میں جس چیز کا سٹور ہے آپ کو سٹور سے وہی کچھ ملے گا. کیونکہ اس کے اندر کیپیسٹی اتنی ہے، وہ ایک ہی چیز دے سکتا ہے. اب آپ کسی کرانہ سٹور پہ جا کے، کرانہ کے سٹور پہ جا کے اس کو کہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ بیٹ چاہیے، کہا کہ جناب آپ کو ضرور چاہیے ہوگا لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں رکھتے، ہمارے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے. لیکن شہر میں ایسے نہیں ہوتا. شہر میں ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ مل جائے گا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا دار ہوں، گھر ہوں یا علم کا کمرہ ہوں. فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. جو کچھ علم چاہیے اس شہر سے ملے گا، لیکن یاد رکھنا میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے.
کسی چیز کی ضرورت ہے شہر میں مل جائے گی. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس لیے جب کسی کو علم چاہیے اب اس دروازے کے اوپر ہر وقت یہ بینر نظر آتا ہے سلونی سلونی. پوچھو پوچھنا چاہتے ہو. یہ وہ تو نہیں ہے کہ جنہیں مسند پہ بیٹھے کوئی مسئلہ پوچھے تو مسند بھول جائے, بلکہ یہ تو وہ ہے کوئی مسند چھوڑ کے آئے اس کی بھی مشکل کو کشا کر دیتے ہیں, اس کی مشکل کی کشائی کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہے. تو یہ ہے راسخون فی العلم. بات بھولیے گا نہیں. بسم اللہ. یہ کون ہے؟ راسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہیں. اس لیے زمانے کو آنا پڑے گا در قرآن پر, در اہل بیت پر. اگر وہ چاہتا ہے زمانہ, حدیث جو پڑھی ہے, بس وقت اتنا ہی ہوگا کہ انی تارکم فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں, دو گراں قدر, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن, دوسری اہل بیت. ناراض نہ ہوئیے گا, ماہ مبارک ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا میں صرف اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور برادران سے التماس سے نبی نے کبھی نہیں کہا صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں آپس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے. حوض کوثر پر میرے پاس یہ دونوں اکٹھے آئیں گے. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا, قرآن نبی چھوڑ کے گئے. ابھی ماہ مبارک ہے, کبھی ہم نے کوشش کی کہ چند آیات روزانہ, ایک آیت, دو آیت, تین آیات کی تفسیر کریں, ترجمہ تفسیر پڑھیں, کوشش کریں کہ میرا خالق مجھ سے کہتا کیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ تو اس علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہو جس نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے فضیلت ملے. لیکن جملہ کہہ دوں, ایک علی نے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے فضیلت ملے, لیکن فضیلتوں نے ضرور خواہش کی ہے کہ علی ملے. کی ہے کہ دامن علی مل جائے. کبھی علی نے خواہش نہیں کی علم مل جائے. ہاں علم کی خواہش ضرور ہے کہ علی کا ہاتھ مل جائے. وجہ ہے آپ کی. کبھی نبی کے بستر پہ سونے کی علی کی خواہش تو نہ تھی, لیکن بستر کی خواہش ضرور تھی کہ علی آ جائے. اور زمانے نے دیکھیں کتنی ستم ظریفی, میں بات روک کے ایک بات کر رہا ہوں, کتنی ستم ظریفی ہے علی ابن ابی طالب کے بغض میں. علی کے بغض میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے, اس کو اگر آپ سرچ کریں تو متعدد جو میری اس ناقص مطالعے کے اندر جو چیزیں آئی ہیں, مختلف مقامات پر اس حدیث کو اہل سنت کے علماء نے بیان کیا. لیکن ابھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے, ایسے آ گئے, وہ قصور ان کا نہیں, مجبوری ہے ان کی. کیوں؟ علی ہر کسی کے پاس آ نہیں سکتے, مجبوری ہے ان کی, اور کہتے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب, آپ کو بغض علی تھا, یہ نہ پڑھتے کہ باب مدینۃ العلم علی ہے, یہ تو پڑھ دیتے کہ نبی علم کا شہر ہے. علی کے بغض میں میرے نبی کے فضائل کو چھپانے والوں, علی کے بغض میں میرے نبی کے فضائل کو چرانے والوں, علی کے بغض میں مصطفیٰ کے فضائل کو گھٹانے والوں, اور پھر الزام تشیع پہ لگانے والوں. سنو, ہم کبھی بھی ہم شیعہ علی ابن ابی طالب اپنے آقا رسول اللہ اور امیر کائنات کو برابر نہیں مانتے. نبی آقا ہے, نبی آقا ہے, نبی مولا ہے, علی علیہ السلام کے بھی مولا ہیں. بہرحال یہ جملہ اس حدیث سے آگے. تو قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, قرآن کا کتنا مطالعہ کیا,
کتنا پڑھا، کتنا شوق سے پڑھا. امام تو وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علی کا دل چاہے کہ علی سے اللہ باتیں کرے تو علی قرآن پڑھتا ہے، اور اگر علی چاہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے. علی کتنا بڑا عاشق کہہ رہا. میں یہاں پہ آنکھوں پہ ضبط رہے گا، میں ایک جملہ کہہ دوں. یہ جو رمضان جو امام کی زندگی کا آخری ماہ مبارک تھا، تو آقا حسن سے پوچھا بیٹا کتنی راتیں گزر گئیں؟ تو بتایا بابا 18 راتیں. آقا حسین سے پوچھا بیٹا کتنے دن باقی؟ کب 12. توجہ کیجئے گا شیعہ علی ابن ابی طالب، امام کی صحیح سیرت کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ امام نے آہ بھری، سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا علی 12 دن کی ماہ مبارک کی عبادت سے محروم ہو گئے. 12 دن کی عبادت. اتنا بڑا عاشق ہے خدا کہ جس کے خاندان میں عشق خدا ہے. تو جو ہے آپ کی جس کا خاندان طیب و طاہر، جس کا بابا طیب و طاہر، جس کی ماں طیب و طاہرہ. اور یہ استفادے کے لیے اضافہ کر دوں کہ آقا علی علیہ السلام کا دھدیال تو آپ نے سنا ہے کہ بڑا عظیم دھدیال ہے. کبھی ننہال بھی سنا ہے کہ ننہال کیسا ہے؟ تو آقا علی علیہ السلام کے ددیال بھی ہاشمی ہے، ننہال بھی ہاشمی ہے. توجہ ہے آپ کی. جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا، فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم ابن ہاشم، جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب اسد. جناب عبد المطلب اور جناب اسد بھائی ہیں. جناب عبد المطلب کے گھر جناب ابو طالب علیہ السلام بیٹے علی، ادھر سے جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کا عقد ہوا. تو یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی آقا کا خاندان ہے. اور یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جو ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں کہ لوگ بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، یہ وہ گھر ہے کہ جس نے کبھی کسی بت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. یہ وہ خاندان ہے. ابھی کبھی وقت ملے تو انشاءاللہ یہ پوری تاریخ پڑھی جائے کہ اس گھر میں کیسے کیسے مواہب تھے، کیسے کیسے اللہ والے تھے. ایک بات زبان پہ آ رہی ہے. بسم اللہ. جب ابرہہ نے کعبہ پہ حملہ کیا تھا تو جناب عبد المطلب جو ہے وہ کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے لوگوں سے جو تھے کہا کہ ان کا سردار ہے، ملنے آ رہا ہے. تو کرسیاں لگوائیں، جتنے افراد اس کی جتنے سردار تھے اتنی کرسیاں لگوائیں، ایک بھی اضافی کرسی نہیں ہے. جتنے اس کے وفد، اس کے پاس بیٹھنے والے جو اس کی کابینہ کے لوگ ہیں، وہی انہی کے لیے چیز لگوائی گئی، کرسی لگوائی گئی، اور اس کے علاوہ نہیں. اور یہ کہا خبردار جیسے ہی سردار عرب، اللہ اکبر، یہ کعبہ کا کنجی بردار اندر آئے، کوئی خبردار اٹھ کے اس کا احترام کرے. اب سب نوکر تھے، یہ ان کا سردار تھا، لیکن اس کو کیا پتا تھا اللہ نے اس گھر کو کتنی وجاہت عطا کی ہے، اس گھر کو کتنی ہیبت عطا کی ہے. اس اللہ نے، راوی کہتا ہے کہ جو سب کو کہہ رہا تھا کوئی نہ اٹھے، جیسے ہی جناب عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے سب سے پہلے کھڑا ہوا. اب کھڑا ہوا، لوگ پریشان. اب ظاہری بات ہے سردار کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا. اب کیا کیا تھا کہ کرسیاں تو اتنی ہی تھیں کہ جتنے بندے تھے. اب کیا ہوا، اس کا تخت تھا، تخت کی ایک طرف تھوڑا سا ہٹا، اپنے تخت پہ کہا آئیے، اپنے تخت پہ جگہ دی. ایک طرف شیاطین کا سردار بیٹھ گیا، ادھر کعبے کا سردار، کعبے کا کنجی بردار بیٹھ گیا. اور کہتا ہے جی فرمائیے کیوں آئے. توجہ کیجئے گا،
بڑی لطیف بات اب زبان پہ آ گئی. بسم اللہ. کہا کہ یہ تمہارے حواری جو ہیں انہوں نے میرے اونٹ قبضے میں کر لیے. ابل میرے اونٹ قبضے میں کر. یہ تو ایک دفعہ نا اپنی جگہ سے ہٹا گئے. کہا آپ جیسا بڑا سردار ہم حملہ کرنے آ گئے کعبہ پر. توجہ ہے آپ کی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ میرا آخری میسج بات آخری ہے، پھر مسائل کی چند جملے کہوں گا. کہا اتنا بڑا سردار آپ 2 3 4 اونٹوں کی خاطر آ گئے. کہا کہ اونٹ، اب اس پر ایک عالم دین نے تبصرہ کیا، کہا کہ کہلوانا یہی چاہتے تھے، وگرنہ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا مواحد کہلوانا یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی زبان سے خود بولے. تاکہ اس کعبہ کے لیے نہیں آئے. نہیں، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، یہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ کا جو مالک ہے سنبھال لے گا. اللہ اکبر. ایسی گفتگو میں بھی نعرہ لگتا ہے. خدا سلامت ہے. تو کیا کہا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، جو اس کا مالک ہے دیکھیں. اچھا، مکہ میں ابھی تو بلڈنگیں اور بڑی، لیکن مکہ شروع سے شہر تھا، قصبہ گاؤں شہر تھا، آبادی کم تھی لیکن شہر تھا. مکہ شروع سے شہر. اب لوگوں کو جیسے پتا چلا کہ ابراہ حملہ کر رہے تو لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا، جانور، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے پیٹس جو پرندے ان کے گھر میں پلے پالتو پرندے وہ بھی ساتھ لیے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے. توجہ ہے آپ کی؟ میں اب کائنات کی قیمت کا وزنی جملہ کہنے لگا، اور یہ اللہ کرے کہ اب میں کتنا جملہ اپنی ہمت کے ساتھ کہہ جاؤں کہ سارے لوگ چلے گئے پہاڑوں پر، پہاڑوں پہ بیٹھ گئے. مکہ کی سرزمین میں 2 ہستیاں رہ گئیں، ایک جناب عبد المطلب اور ایک ان کا جوان سال بیٹا ابو طالب. ساری رات دونوں باپ بیٹے اکیلے سوئے. توجہ کیجئے گا، رات کو اکیلے سوئے اور صبح ہوئی. یہ آقا عبد المطلب چلے اور کعبہ کے پاس آئے. اب ضعیف العمر ہے اور تقاضا ہے فطرت کا کہ نظر کم آتا ہے. فرمایا کہ ابو طالب کا جی لشکر آ رہا ہے، کہ آسمان کی طرف دیکھو کچھ نظر آتا ہے. کہ بابا کچھ ابر نظر آ رہے ہیں، کچھ بادل نظر آ رہے ہیں. کہ الحمدللہ اللہ کی نصرت آ گئی. قریب آئے تو پرندوں کا جھنڈ تھا، جب نیچے آئے تو پتا چلا ابابیل ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابابیل ہے. نیچے آئے، زمانے کو بتا دیا عبد المطلب نے اور ان کے بیٹے نے کہ جو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر کی طرف منہ کرے وہ اور ہوتے ہیں جن کی پوری نسل اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے شکر کے سجدے کرے. دو ہوتے ہیں، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب. بڑی بڑی غربت ہے نسلی. اب یہاں پہ بھی کوئی کہے تو اس کی بدبختی ہے کہ اس کو ان کا دین، ان کا اسلام، ان کا ایمان ثابت نہ ہو. واہ 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 بے شک. اچھا، اب یہاں پہ ایک علمی بات ایک اور کر جاؤں. بسم اللہ. جناب ابو طالب کے ساتھ 2 ظلم تاریخ نے بڑے کیے. نمبر 1 ایمان نہیں لائے، اور دوسرا کہ بڑے مفلس تھے، غریب تھے، نادار تھے. اچھا، کچھ روایات اس طرح نا کہ دیکھیں دشمن کی چال ہوتی ہے، جب یہ جال بچھاتا ہے تو سارا جال نہیں، جال میں شکاری کیا کرتا ہے، تھوڑے سے دانے بھی ڈال دیتا ہے. شکار اس لیے تو آتا ہے. مورخ نے، خائن مورخ نے بھی یہی کیا ہے کہ جب خیانت کرنا چاہیے تو پھر کچھ دانہ ڈال دیا. سنیے گا کیا کہ جناب ابو طالب کیا تھے، مفلس تھے، اور اتنی غربت آ گئی کہ خاندان والوں نے
آقا کے بچوں کو تقسیم کیا. جناب ابو طالب کو، طالب بیٹے ہیں نا آقا کے، نام عمران ہے، کنیت ابو طالب، تو جناب طالب کو جناب عقیل کو دے دیا. جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے لے لیا. اب یہاں پہ دانا کیا ڈالا کہ علی کی پرورش تو رسول اللہ نے کی ہے. توجہ ہے آپ کی. ہمارے مورخین نے بھی لکھ دیا کہ فضائل علی ابن ابی طالب ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے پس منظر میں میرے آقا کی توہین کر رہے ہیں. بھائی یاد رکھیے، آپ اپنے اس ماحول میں خود استفادہ کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. جو شریف نفس ہوتا ہے پھر وہ اپنے کسی شریف رشتہ دار کی توہین نہیں کرتا. یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ بچے تقسیم کر لیے. اچھا یہاں پہ اب دیکھیے نا، کہتے ہیں جھوٹ کا سر تو ہوتا نہیں ہے. میں ایک بس تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں میں 10-10 سال کا فرق ہے. 10-10 سال ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں. اور مورخ نے یہ تو لکھ دیا اور پکڑا گیا کہ جناب رسول خدا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس وقت گود لیا جب آقا کی عمر مبارک 5 سال تھی. اب 5 سال ہے. سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب طالب. آقا علی کی عمر ہے 5 برس اور آقا طالب کی عمر کتنی ہوئی؟ 35 برس. اللہ اکبر. 35 برس کے بھتیجے کو چچا نے بھوک کی وجہ سے گود لے کے پالنا شروع کر دیا. ایسا مورخ ہے. 35 سال کا بھتیجا، اور مزے کی بات ہے چچا کی عمر بھی 35 سال ہے. 35 سال کے چچا نے 35 سال کے بھتیجے کو گود لے لیا. کیسی تاریخ ہے، کیا ستم ظریفی ہے، کیا بیان کروں. اب میں ان باتوں کو کھولنے لگ پڑوں تو بہت لمبی داستان ہے. اذان محترم، بس اختتام کی طرف بڑھوں، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یاد رکھیے، آپ کی گردن پہ اور میری گردن پہ حق علی ابن ابی طالب واجب ہے. بے شک بے شک. یہ جو ولایت کا دم بھرا ہے یہ عام بات نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کا حق ہے. ولایت کے ادنا سا ترجمہ، مختصر ترین ترجمہ سنیے اور اجازت دیجیے. مختصر سا ترجمہ یہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر، روح پر علی ابن ابی طالب کی حکمرانی ہو، اسے ولایت ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. بے شک. میرا ذہن، میرا دل کہیں اور ہو، اس زبان پہ نام علی ہو، میرے اعمال کسی اور کی طرف ہو تو نام زبان پہ علی ابن ابی طالب نہیں. میں دست ادب جوڑ کے تمام عزیزان سے ایک التماس کروں گا، ضرور آج گھر میں بستر پہ جانے سے پہلے ضرور سوچئے گا میرے معاملات ایسے ہیں جیسے علی چاہتے ہیں. میرا روزگار ایسا ہے کہ جس پہ علی راضی ہیں. کیا میں سود کا کاروبار تو نہیں کر رہا؟ کیا میں رشوت خوری تو نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کا حق تو غصب نہیں کر رہا؟ کیا میری زوجہ، میری خانم، ان کا حق جو میرے اوپر واجب ہے کیا میں وہ ادا کرتا ہوں؟ اگر میں کرتا ہوں پھر علی والا. دیکھیے علی علیہ السلام کا سیدہ سے سوال کرنا اور سیدہ کا رونا. سیدہ نے کیا کہا تھا؟ یا علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کرنا. کیا کہا تھا سیدہ؟ کہاں آپ، کہاں غلطی. لیکن در سے زمانے کو ایسی زندگی گزارو کہ جیسے علی و بطول گزار گئے، جیسے علی و بطول نے زندگی گزاری. آپ کے اور میرے گھر میں ان کی زندگی نظر آنی چاہیے. بیوی اور شوہر کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیں یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، برداشت کرنا پڑتی ہے. اگر وہاں سے کچھ ایسی بات آ رہی ہے کہ جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، خاموش ہو جائے، صبر کیجئے. اور زوجہ کو بھی چاہیے کہ آپ اگر انسان ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ وہ خاموش ہو جائیں. اگر یہ جب دونوں طرف سے ایک جیسا کام ہوتا ہے، تم نے ایسے کیوں کیا، اب تو بدلے میں بھی
آگے سے اگر مقابلہ بازی پہ آ جاؤ پھر گھر بستے نہیں ہیں، اجڑ جاتے ہیں. تو گھر بسانا ہے تو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ یوسف زہرا پکار کے کہے یہ میرا ہے، ولی دوران پکار کے کہے. اذان محترم اور رمضان المبارک ہے، عظیم دن ہے. ایک التماس کروں گا، زندگی میں اپنے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 10 سے 15 منٹ ایسے ضرور رکھیں کہ جس میں آپ یوسف زہرا سے کلام کریں. آپ کا امام اس بات کو ترستا ہے کہ یہ میرے شیعہ میرے ساتھ بات کریں. ہم اپنے امام سے بات نہیں کرتے، ہم اپنے وقت کے امام سے گفتگو نہیں کرتے. اور میں قسم با خدا، قسم اٹھا کے حالت روزہ میں قسم اٹھائی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ امام سے بات کر کے دیکھیں پھر سکون جانے وقت کا امام. آپ کے دل کو جو اطمینان اتنا کما کے نہیں آ رہا، آپ پریشان ہیں، یہ پریشانیاں، یہ ڈپریشن، یہ تمام تر مشکلات ختم ہے اپنے امام سے باتیں کر کے. اپنے دل کے دکھ بیان کیجئے. آپ کسی دوست سے بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ دشمن ہو کے آپ کے عیب دوسروں کو بتائے، آپ کی مشکلات دوسروں کو بتائے. اس لیے حکم ہے اپنی غربت کا ذکر کسی سے نہ کرو، اپنی مشکلات کا ذکر کسی سے نہ کرو. لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں، اللہ، امام زمان، دونوں سے آپ اپنے دل کی جو بات کرنا چاہتے ہیں کرتے. کبھی کسی سے شیئر نہیں ہوگی، وہ آپ کی بات محفوظ ہے آپ کے اللہ کے ہاں. اذان محترم، یہ جو رات کل گزر گئی، آپ اور میں بڑے آرام سے سو گئے، نہیں سو سکی علی کی بیٹیاں. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ. میں نے کہا عزادارو بڑی مشکل رات تھی. عزادارو راوی کہتا ہے آقا امیر کائنات جس رات اپنی بیٹی جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کے گھر قیام پذیر تھے، رات میں کئی مرتبہ علی حجرے سے باہر آتے، آسمان کو دیکھتے اور کہتے ہاں یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ. جس کو آنسو نہیں آ رہے سیدہ سے خیرات مانگے. چند جملے عرض کرتا ہوں. عزادارو، آقا علی آئے ہیں مسجد میں، آذان دی ہے، اور عزادارو 3 آذانیں کبھی نہیں بھول سکتے اہل بیت. پہلی آذان بلال کی آذان. عزادارو جب بلال مدینہ سے چلے گئے بعد از مصطفیٰ، حکم سیدہ سے آقا حسن نے بلایا. آئے کا اماں کہہ رہی ہے بابا کے دور والی آذان سناؤ. عزادارو بلال نے آذان شروع کی. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، آقا حسن نے آواز دی بلال خاموش ہو جا. کا کیا ہوا؟ کہ جب سے آذان دی ہے میری ماں غش کر گئی. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ. منزل بڑھائیے، چند جملے آقا کی غربت کے کہہ جاؤں، وگرنہ سید زادہ ہوں سینے میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی غربت کو مفصل بیان کر سکوں. عزادارو دوسری آذان مسجد کوفہ کے شہید کی آذان. اجرکم علی الزہرا. اور تیسری آذان کا میں نے نام لینا ہے، جو مومن بیٹھے ہیں ہر ایک کی صدا بلند ہو جائے گی. تیسری آذان شبیہ مصطفیٰ علی الاکبر کی آذان. اجرکم علی اللہ. لیکن میں کہوں گا شہید کوفہ آپ کی آذان میں اور علی اکبر کی آذان میں بڑا فرق ہے. آقا جب آپ آذان دینے گئے تھے سحری کر کے گئے تھے، ارے اکبر نے جب آذان دی 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کیجیے، آزاداروں کو جملہ کہو. اور آقا جب آپ آذان دے رہے
بیوی زینب کو نہیں پتا تھا میرے بابا کی زندگی کی آخری آزان، لیکن جب علی اکبر آزان دے رہے تھے میری بیوی تمام بیویوں سے کہتی بیویوں بند کرو قرآن، وہ میرا علی اکبر زندگی کی آخری آزان۔ زندگی کی آخری آزان۔ آزادار 2 مرتبہ جبرائیل نے شہادت کی منادی کی ہے، اور قسمت علی کی بیٹی کی 2 مرتبہ علی کی بیٹی نے یہ صدا سنی۔ پہلی مرتبہ جب لعین ابن لعین شقی ابن شقی نے مسجد میں علی ابن ابی طالب کے سر پہ وار کیا، جبرائیل نے فضاؤں میں گھوم کے صدا دینا شروع کی، قد قتل الامیر المؤمنین، وہ لوگوں علی مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، یہ صدا کسی نے سنی یا نہ سنی، لیکن جیسے علی کی بیٹی زینب نے سنی، کہا حسن حسین جلدی جاؤ، یہ کیسی صدا ہے، دیکھ کے آؤ، جلدی بتانا میرے بابا کو تو خیر۔ اور دوسری یہی آواز گونجی ہے کربلا کے میدان میں، جب لعین ابن لعین سینہ حسین میں سوار ہوا، ضربیں چلانا شروع کی، جبرائیل نے صدا دی قد قتل الحسین ابن علی بارض کربلا۔ عزادارو لیکن فرق بڑا ہے، جب کوفے میں آواز بلند ہوئی بی بی کے پاس بھائی موجود تھے، بھائیوں سے کہا جلدی جاؤ دیکھو میرے بابا کو خیر، لیکن جب کربلا میں آواز گونجی ارے کس کو کہتی، عباس تو بازو کٹا کے سو گئے، علی اکبر تو پرچی کہا کے سو گئے، بس چل پڑی، در خیمہ بھی آگے کہتی ہے یا ابن سعد لعین تو دیکھ رہا ہے، ارے بطول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ۔ آئے ایک منزل اور بڑھائیے میں ختم کروں۔ عزادارو میرے آقا علی ابن ابی طالب کو بیٹوں نے اٹھایا، لے کے چلے، گھر کے پاس پہنچے، آواز آئی میرے آقا کی، حسن کس کس نے اٹھایا؟ کہا بابا آپ کے بیٹے، بابا آپ کے اصحاب۔ کہا صاحب سے کون لوٹ جائیں؟ عزادارو روایت خاموش ہے، لیکن علماء نے اس روایت کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کو کھولا ہے کہ امیر کائنات نے اصحاب کو کیوں بلایا۔ کہتے ہیں کہ آقا جانتے تھے ابھی میں گھر میں داخل ہوں گا، میرا 2 نیم سر دیکھ کے میری زینب ام کلثوم گریہ کرے گی اور میری بیٹیوں کی رونے کی صدایں بلند ہوں گی، اور میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتے، میری بیٹیوں کی آواز میرے صحابی سنے۔ عزادارو رونے کی بات یہی ہے، جس علی کی بیٹیوں کی آواز شریف صحابی نہیں سن سکتے تھے، وہی علی کی بیٹیاں آپ کے اور میرے لیے اس دین مبین اسلام کے لیے، اس لیے کبھی اسلام کو پامال نہ کرنا، کبھی واجبات نہ چھوڑنا، کبھی محرمات پر عمل نہ کرنا۔ عزادارو ان تمام تر علوم کو ہم تک پہنچانے کے لیے علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ہر رو رو کے کہتی نہیں لو ہم محمد کی نواسیاں۔ اجرکم علی الزہرا۔ ایک منزل اور بڑا، اجازت دے تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا، سخت ہے روایت، اگر کسی مومن کا دل دکھ گیا مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو آ گیا آخری وقت میرے آقا کا، میری بی بی زینب تمام بچوں کو بلا لیا اور کہتے ہیں زینب بیٹا کہاں ہے میری زینب؟ سوال کیا، جب بی بی پاس آ گئی تو فرمایا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں تیرے بابا کے، میں آرام سے پڑھوں گا،
دل کی حسرت ہے مجھے آخری مرتبہ اپنے لہجے میں قرآن سنا. ازاداروں میں پڑھتا ہوں مریم کربلا نے بابا کا حکم مانتے ہوئے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. ازاداروں چند آیات پڑھ کے سیدہ خاموش ہو گئی. بابا کا حکم تھا. ازاداروں بڑی مشکل سے علی نے آنکھیں کھولی. آقا کہتے بیٹی کیوں خاموش ہو گئی؟ کہ بابا آنکھیں کھول. اب ماتمی ماتم کرنا نہ کر سکے آپ کا اپنا مقدر. آنسو نہیں آتے بطول سے خیرات مانگو. ایک جملہ اور کہتا ہوں. ازاداروں بی بی کو کہا بیٹا کیوں خاموش ہو گئی؟ ازاداروں بی بی کی صدا آئی. بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تیرے ارد گرد ہاشمی کھڑے ہیں اور زینب کے بھائی کھڑے ہیں. زینب نے کبھی بھی بھائیوں کے مجمع میں قرآن نہیں پڑھا. اور میں کہتا ہوں میری مخدومہ بھائیوں کے مجمع میں قرآن نہ پڑھ سکی. اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں آئے خطبے وہ شرابی سے کلام کر کے کہتی او نہیں اجرکم آزاد وقت آخر آ گیا. امیر کائنات کہتے حسن بیٹا تیرے بابا کی ایک حدیث ہے کہ کیا کہ فرمایا جب بھی کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. کہ تیرے نانا کا آخری وقت آیا تھا. تیرے نانا کی پیشانی پہ پسینہ ماتمی ماتم کرنا. میرے نانا کی پیشانی پہ پسینہ آیا تھا. مجھے کہا تھا علی آخری وقت آ گیا پسینہ صاف کرو. کہا بیٹا تیرے بابا کی تیرے نانا کی بتائی ہوئی نشانی آ گئی. کہا بیٹا میری پیشانی سے پسینہ صاف کرو. ازادارو یہ سب نے سنا لیکن جیسے میری شام کی ملکہ نے یہ جملے سنے آ کے اپنے آپ کو بابا پہ گرایا. کہ بابا ایک حدیث آپ سنا دی ایک حدیث بیٹی پوچھتی ہے. اب ماتمی مجھے نہیں پتا کتنا گریا کرو گے. ازادارو بی بی نے کہا بابا جاتے جاتے اتنا بتاتا جا ام ایمن والی حدیث سچی ہے. کہا بیٹا سچی ہے 70 قدم پہ دیکھے گی اور بھائی پہ ظلمیں چلے گی. بیٹا نصیحت پہنے گی. آئے کوفہ آئے شام کے بازار اور رو رو کے کہیں گے لعین و حیا کرو میں محمد کی نواسی اور میں علی اور بطول کی بیٹی. خدایا اس ذکر کا واسطہ سید بزرگوار خاور شاہ صاحب کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک کائنات ان کے جملہ تمام مرحومین کی درجات کو بلند فرما. ان کے مرحومین کی قبر کی منازل کو آسان فرما. قرآن نبی و نبی کا واسطہ کل میں خیر و برکت نازل فرما. رزق میں برکت عطا فرما. شر شیاطین حاسدین سے منافقین سے امان عطا فرما. مالک کرم اگر کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما. ان حاضرین میں اگر کوئی عزادار مومن بیمار ہے خدایا شفا عطا فرما. جتنی بھی مومنین پریشان ہیں پریشانی مشکلات دور فرما. خدایا ہم سب پہ اپنا لطف و کرم نازل فرما. واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. محرمات سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا نبی والے نبی کا واسطہ زمانہ ظلم و جور سے بچ چکا ہے. یوسف زہرا امام زمان کو جلد اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. خدایا حقوق اللہ حقوق الناس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو علیم ذاتی صدور ذات ہے تو دل کا بہتر جانتا ہے. مجھے نہیں پتا ان مومنین میں کون تجھ سے کیا مانگنے آیا. عزادار مومنین جتنی بھی تشریف فرما ہے جس کے دل میں جو جو حاجت ہے تیری ذات بہتر جانتی ہے. خالی لوٹانا تیری شان کی شایع نشان نہیں. خدایا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. کسی کو بھی خالی نہ لوٹا. خدایا اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما. خدایا اس سال
سال کو یوسف زہرا کے ظہور کا سال قرار دے. خدایا امام کو جلد اذن ظہور عطا فرما. خدایا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اس سے بڑھ کر کوئی بڑا وسیلہ نہیں. بحق کی سیدہ طاہرہ صدیقہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے باعث بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.